محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيلا من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من
فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس کو تو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں. سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار رکھتے ہو اور تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو؟ تو کیا جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت پڑے دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے؟ پس اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ، اور اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں داخل کر دینا. بے شک یہ خبر یقیناً صحیح ہے. تو اے رسول تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو. سچا ہے اس کا کلام، وہ بلند ہے اور بڑا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. فاتحہ بنظر شہداء کربلا. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ صغرا بیگم بنت محمد حسین مرحومہ مغفور کی روح کو احسان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك هم المهتدون صلى الله بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، میں نے اس وقت کی اس گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 3 متواتر آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ 3 طویل آیات کو تلاوت کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ گفتگو بھی بہت ہی طولانی ہوگی، بلکہ ایک ہی مضمون ہے جو 3 آیات میں مکمل کیا گیا ہے، لہذا میں نے چاہا کہ پورا مضمون آپ کے سامنے آ جائے۔ ان آیات کے ضمن میں اس 1 گھنٹے کے لیے جو موضوع گفتگو ہمارا ہے وہ ہے جہاد حسینی اور اسلامی معاشرہ۔ اگر آپ حضرات کی تائید بھی حاصل ہے تو ایک صلوات پڑھیں بلند۔ حضرت وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہذا براہ راست گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں۔ پہلا ہی لفظ جو آیہ کریمہ کا ہے وہ بہت توجہ چاہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی جب کسی چیز پر زور دیا جاتا ہے تو ایک ساؤنڈ ایفیکٹ پیدا کیا جاتا ہے، ایک صوتی آہنگ ہوتا ہے متوجہ کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس سے مفر ممکن نہیں ہے، کوئی اس سے اپنے دامن کو بچا نہیں پا سکتا، یہ لازم ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ کیا ہو کے رہے گا؟ کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، ہر قدم کے اوپر آزمائش ہے، فرد کی آزمائش ہے، خاندان کی آزمائش ہے، معاشرے کی آزمائش ہے، قوم کی آزمائش ہے، اور کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہے جو اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کیسے آزمائش ہوگی؟ وہاں تھوڑا سا اشارہ ان آیات میں کر دیا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، مگر پورے خوف کے ذریعے سے نہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، کچھ بھوک کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، کچھ اولاد کی قربانی کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، کچھ پھلوں کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور جو آزمائشوں سے ثابت قدم گزرتے ہیں
جو شکوہ و شکایت کا رخ نہیں اپناتے، جو یہ نہیں کہتے کہ ہر امتحان ہمارے لیے تھا، ساری مصیبتیں ہمارے لیے تھی، شکوہ نہیں کرتے، اس لیے کہ مسلمان کا شکوہ تو بڑا مستند ہے، اتنا مستند ہے کہ علامہ اقبال کو پوری نظم شکوہ کہنا پڑی کہ جس میں مسلمان کا ترجمانی مسلمان کے شکوے کی کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو بڑا شکوہ ہے، لیکن ان لوگوں کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے جو شکوہ کرتے ہیں۔ آزمایا تو ہر ایک کو جائے گا، کسی کو فقر و فاقے سے آزمایا جائے گا، کسی کو دولت دے کے آزمایا جائے گا، کسی کو اولاد دے کے آزمایا جائے گا، کسی سے اولاد کی قربانی لے کے آزمایا جائے گا، کسی کو عروج اور حکومت و اقتدار دے کے آزمایا جائے گا، کسی کو فقر و فاقہ اور درویشی کی زندگی دے کے آزمایا جائے گا۔ آزمائش ہر ایک کے لیے ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، ایک دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کا سلسلہ ہی اس لیے ہے کہ تمہیں آزمایا جا سکے اور دیکھا جا سکے تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اور بڑا پاورفل کوشچن، بہت ہی سوال، اہم سوال سورہ عنکبوت کے اندر کر لیا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر دینے اور کلمہ پڑھ دینے کے بعد یہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا آگے بڑھ کے، لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم تو ان سے پہلے والوں کو بھی آزما چکے ہیں۔ یعنی یہ ٹریڈیشن ہے، یہ روایت ہے، یہ سنت الہی ہے کہ جب بندہ دنیا میں آئے تو اسے آزمایا جائے۔ اب جو آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں وہ شکوہ و شکایت کا رخ اپناتے ہیں، اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم گزرتے ہیں ان کی زبان پر جو فقرہ آتا ہے، جو الفاظ آتے ہیں، وہ اتنے اہم ہیں کہ انہیں بے عین ہی قرآن کی صورت بنا دیا گیا، صورت میں رکھ دیا گیا، آیت بنا دیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے، بشر الصابرین، پیغمبر خوشخبری سنائیے انہیں، کنہیں؟ کہ جن پر جب مصیبت پڑتی ہے، جب آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تو شکوہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ یہ ہے ثابت قدم رہنے والے۔ اور پھر ان کا انعام بتا دیا گیا کہ انعام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر صلوات ہیں، ان کے اوپر سلام ہے، ان کے لیے بلیسنگز ہیں، ان کے لیے گریٹنگز ہیں، اس لیے کہ وہی اللہ کے منتخب کردہ ہیں اور وہی صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ان آیات کی روشنی میں دیکھنا یہ ہے کہ جب آزمائش سے بندہ گزرتا ہے تو کیسے ثابت قدم رہے اور کیسے اس درجے تک پہنچے کہ جس کا ذکر اس میں کیا گیا۔ وہ کون ہستیاں ہیں ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ذرا سا آپ کے ذہن قریب آ جائیں اس کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ نشانی تو بتا دی گئی کہ ان پر صلوات ہے، ان پر سلام ہے، ان کی فضا ہر وقت نورانی فضا ہے جس ماحول کے اندر ہے۔ کون سی ہستیاں؟ بنی عباس کا آخری حاکم اپنے وزیر کے ساتھ، اس لیے کہ کاظمین میں یہ گفتگو ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ بات یہیں سے شروع کی جائے۔ روزہ کاظمین کی زیارت کے لیے گیا اور جب وہاں پہ گیا تو ایک مرتبہ نظر بھر کے روزے کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کے ہجوم، درود کی صدا، پاکیزہ ماحول، نورانی فضا۔ ایک مرتبہ جب اتنی ماہیت کے عالم میں اسے زیارت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے وزیر نے کہا کہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر آپ کے بزرگوں کی قبریں بھی ہیں، یہاں تک آئیں تو چلیے، وہاں بھی چل کے فاتحہ پڑھ لیجئے، وہاں بھی حاضری دے دیجئے۔ وزیر نے اصرار کیا، یہ وہاں پہ پہنچا، دیکھا کچھ گڑھے ہیں جن میں کتے لوٹ رہے ہیں، جانور غلاظت کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وزیر نے کہا کہ آپ کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، خزانہ ہے، بہترین قسم کے معمار آپ کے پاس ہے،
ان سب کو جمع کیجئے، اور جیسے محمد کے نواسوں کے روزے بنے ہوئے ہیں ویسے ہی یہاں پر بہترین عمارت تعمیر کرائیے، لوگ آئیں اور وہاں کے بعد یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے خانوادے کی قبریں کس انداز کی بنی ہوئی ہے۔ بس ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لا کے اس وزیر نے کہا کہ اگر میں ساری دنیا کا خزانہ خرچ کر کے یہاں عمارت بنا دوں تب بھی کچھ دن کے بعد یہاں پہ کھنڈر ہوگا، یہاں پہ جانور لوٹ رہے ہوں گے، اس لیے کہ عزتیں انہیں ملتی ہیں جو وہاں سے عزت لے کے آتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، آزمائش ہے، جو آزمائشوں میں یہاں ناکام ہو گئے۔ دیکھیے ایک جملہ یہاں پر ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آخرت پر دنیا کا پردہ ڈال دیا ہے تاکہ واقعی طور پہ دیکھا جا سکے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے کون ہیں اور صحیح معنوں میں بینا کون ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ تو ایک پردہ ہے جو پڑا ہوا ہے، اس کے بعد ایک آخرت ہے، اس کے بعد حقیقت میں انعام ملنے والا ہے۔ تو آزمائش سے جب فرد گزرتا ہے اور جب معاشرہ آزمائش سے گزرتا ہے تو وہ معاشرہ یا کامیاب ہو جاتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ ناکامی اور کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ معاشرے کی اکائی ہے فرد۔ فرد نے اپنے آپ کو معرفت کے کس درجے تک پہنچا لیا، اس پر منحصر ہے کہ معاشرہ کس رخ پہ جائے گا۔ میں شاید بات کو واضح کر سکوں، جلدی جلدی عرض کرنا ہے اس لیے کہ باتیں بہت کہنے کے لیے اور وقت کم ہے۔ فرد اور معاشرہ، ایک جملہ پھر یہاں پر عرض کرتا ہوں اگر ذہنوں میں محفوظ رہ جائے۔ عزیزان گرامی، اگر ماں کی آغوش اسلامی ہو تو ایک زندہ کردار پیدا ہوتا ہے، اگر معاشرہ اسلامی ہو تو ایک زندہ قوم پیدا ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوگا؟ ہمیں دیکھنا یہیں پہ پڑے گا، آغاز یہیں سے ہوگا۔ اب اگر اس پوری تمہید کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ جہاد حسینی کیا ہے اور اسلامی معاشرہ کیا ہے تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے کوئی کوتاہی نہیں کی ایک لمحے کے لیے بھی، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا کہ جو واقعی طور پر قرآن کا مقصود معاشرہ تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ جب معاشرہ آزمائش سے گزرا تو ناکام ہو گیا۔ کیوں معاشرہ ناکام ہوا؟ اگر معاشرہ ناکام نہ ہوا ہوتا تو سید الشہداء کو جہاد کے لیے نکلنا نہ پڑتا، اور اگر وہ معاشرہ جو ناکام ہوا تھا وہ ناکامی چلتی رہ جاتی تو آج ہم کہاں ہوتے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ معاشرے کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی سبب بھی عرض کروں گا اور دلیل کے طور پر پہلے جملہ سن لیجئے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر معاشرہ ناکام نہ ہو جاتا تو کیا سبب ہے کہ نواسۂ رسول کی آواز پر لبیک کہنے والے بس 72 نکلے۔ جس پیغمبر نے 1.5 لاکھ سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے چھوڑے ہو، اس کے نواسے کی آواز پر لبیک کہنے والے بس 72۔ کہاں چلے گئے باقی افراد؟ کہاں گیا وہ معاشرہ؟ کیوں لبیک نہیں کہتے؟ کیوں حاضری نہیں دیتے؟ کیوں خدمت امام میں نہیں پہنچتے؟ یہ ایک سلگتا ہوا سوال ہے جسے 14 صدیوں سے دنیا حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب ماہ محرم آتا ہے زخموں کے ٹانکے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس سوال پر مزید غور و فکر کیا جاتا ہے۔ بس اسی کا نتیجہ آخر میں ہم نکال لیں گے۔ تو پہلا سوال۔ دوسری بات، دوسرا سوال، دوسری گزارش جو آپ کی خدمت میں کر رہی ہے وہ یہ کہ جب ہم اس پوری بات کو بیان کریں تو اس کے بعد اپنے آپ کو اس دور میں لے جا کر خود سے یہ سوال کریں کہ ہمارا موجودہ کردار ہمیں کہاں پہنچاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارا موجودہ کردار ہمیں، اس لیے اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا بلکہ صاحب نہج البلاغہ بیان فرماتے کہ جب تاریخ کو پڑھو اور سنو تو اپنے آپ سے سوال کرو کہ اگر اس موقع پر اس معرکے میں ان دونوں
لشکروں کے درمیان میں ہوتا تو میں کس طرف ہوتا؟ تو اس کا جواب دوسرا ہے جو تلاش کرنا ہے، اور شاید یہیں تک گفتگو رک جائے گی، اگر موقع رہا تو کچھ اور آگے بھی بڑھیں گے۔ اب آپ آمادہ ہو چکے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھنے کو لیکن جب کوئی نعرہ لگایا جائے تو یا تو نہ لگائیے نعرہ، یا لگائیے تو پھر اس کا جواب ایسا ہونا چاہیے کہ معلوم ہو ایک زندہ قوم موجود ہے اور کسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کیا جائے۔ عزیزو، جب ہم کسی تحریک کا جائزہ لیتے ہیں تو دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ کسی معاشرے کو اگر دیکھنا ہو، اس معاشرے کے اندر وہ تحریک کیسے بپا ہوئی، اس تحریک نے معاشرے کے رخ کو کس طرف سے پھیرا، وہ کہاں پہنچا دیا، اگر یہ دیکھنا ہو، دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس تحریک کا قائد کون ہے، اس تحریک کو لے کے چلنے والا کون ہے، اور دوسری چیز وہ حالات، وہ معاشرہ، وہ مسائل کیا ہیں کہ جن میں یہ تحریک بپا ہوئی۔ اگر کسی شخصیت کے متعلق یہ دیکھنا ہو کہ قائد کی صلاحیت کیا ہے یا شخص کی عظمت کیا ہے، تو اس کے لیے پھر دو باتیں مجھے عرض کرنا پڑیں گی کہ کسی بھی شخص کو تاریخ میں عظمت اور بلندی عطا کرتی ہیں دو چیزیں، ایک نسب، دوسرے کارنامہ۔ نسب آپ نے اور میں نے نہیں بنایا، نسب اللہ نے بنایا۔ اللہ رب العزت نے جس گھرانے میں چاہا ہم پیدا ہو گئے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اگر انسان کی عظمت کا دار و مدار نسب پہ ہو تو یہ منافی عدل الہی ہے، یعنی اصل چیز ہے کارنامہ۔ اگر نسب بلند ہو اور کارنامہ پست ہو تو نسب کی بلندی بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ ابو لہب کا نسب بلند تھا، عرب تھا، ہاشمی تھا، مطلبی تھا، سردار تھا اپنے وقت کا، لیکن قرآن کی لعنت کا مستحق بنا۔ اور صرف وہ نہیں بلکہ اس کی زوجہ کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ ام جمیل کے گلے میں دوزخ کی رسی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے غور کیا؟ تو نسب بلند تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، اگر نسب بلند ہو اور کارنامہ پست ہو تو انسان ایک قدم بھی فضیلت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قابیل کا نسب بلند ہے، کارنامہ پست ہے، تو نبی کا بیٹا ہونا لعنت سے بچا نہیں پایا۔ فرزند نوح کا نسب بلند ہے، کارنامہ پست ہے، تو نوح کا بیٹا ہونا لعنت سے بچا نہیں پایا۔ تو جب نبی کا بیٹا ہونا بچا نہیں پاتا لعنت سے، تو نبی کے پہلو میں بیٹھنا لعنت سے بچا لے گا۔ دیکھیں، غور کرنے کی بالکل سامنے کی بات میں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ کردار تھا نہ کار۔ دیکھیں، میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ کسی بھی قوم کو اس کا اصل سرمایہ نہ سونا چاندی ہے، نہ معدنیات ہے، نہ دریا اور سمندر ہے، نہ زمین کے ذخیرے ہیں، اصل اس کا کارنامہ اور کردار، یہی اسے بلندی عطا کرتی ہے۔ قومیں پست ہو جاتی ہیں کب؟ جب ان کے اندر کردار باقی نہ رہے، جب ان کے اندر اخلاق باقی نہ رہے، جب ان کے اندر یہ عظمت باقی نہ رہے جو واقعی طور پر عظمت ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھ لیجئے، اگر کردار پست ہو، کارنامہ بلند ہو، تو کردار کی پستی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ آپ نے غور کیا؟ میں مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت بی بی فضہ کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا۔ ذرا سا غور کریں، نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا، تو وقت کے امام نے ماں کہہ کے سلام کیا۔ بلال حبشی کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا۔ ابو ذر غفاری کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا۔ اگر اتنی بات پہنچ گئی ہو تو اب دست ادب جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزو، جس زبان میں طاقت ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سرا سے لے کر سریا تک، فرش سے لے کر عرش تک، حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا نسب حسین منی ہے، کارنامہ انا من الحسین ہے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔
जिसका नसब हुसैन मिन्नी, कारनामा अना मिनल हुसैन। कारनामे की सनद मिलती है आजमाइश से गुजरने के बाद। अभी आजमाइश से नहीं गुजरे, अभी इम्तिहान नहीं दिया, मगर पैगंबर ने पहले ही कामयाबी की सनद अता फरमा दी। तो मुझे कहने दीजिए कि एतबार रसालत का नाम हुसैन है, जिस पर पैगंबर को इतना भरोसा है कि अगर सारी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो तन्हा मेरा हुसैन कश्ती इस्लाम को साहिल निजात तक पहुंचा देगा। लिहाजा कामयाबी की सनद पहले दे दी। अजीजों, यह है, मैं रुक रहा हूं यहां पर इसलिए बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन यह कायद और माहौल, हालात जिसके अंदर यह तहरीक बपा हुई, ताकि मालूम हो माशरा किस रुख पर जा रहा था, आजमाइश में कितना नाकाम हो चुका था। हालात के अर्ज करने से पहले फिर एक जुमला अर्ज करूंगा कि अजीजों, पूरी दुनिया की हिस्ट्री का एनालिसिस कर लीजिए आप, नतीजा एक सामने आएगा कि अगर किसी गासिब हुक्मरान को तख्त मिल जाए तो वो चाहता है ये तख्त, ये इख्तिदार, ये खजाना, ये ताकत मेरी नस्ल में बाकी रहे, मुझसे इसे कोई लेने ना पाए। उसके सामने मसला क्या होता है? मसला सिर्फ इतना है कि अगर माशरा बेदार हो गया, अगर समाज में जिंदगी की रमक दौड़ गई तो फिर कोई गासिब को तख्त पे बैठने नहीं देगा। लिहाजा वो कोशिश करता है कि लोगों के अंदर अफराद रहें, कौम रहे, लेकिन इनके अंदर दो चीजें बाकी न रहें। एक तो कुव्वत एहसास मर जाए और दूसरे जुर्रत इजहार बाकी न रहे। ऐसे अफराद, ऐसा माशरा, ऐसी कौम जिसके अंदर न जुर्रत इजहार हो न कुव्वत एहसास हो, तो फिर वो सांस लेती हुई मैयतें हैं, चलते फिरते जनाजे, उठती बैठती लाशें। साहिब नहजुल बलागा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि ऐसा माशरा सांस चल रही है मगर मुर्दा है, दिल धड़क रहा है मगर मुर्दा है, नब्जों में हरकत है मगर मुर्दा है, उठ और बैठ रहे हैं मगर मुर्दा है, इंसानों की नजर में जिंदा है मगर कुरान की नजर में मुर्दा है। अगर ऐसा मुर्दा हो जाए माशरा तो फिर उसके ऊपर सदियों हुकूमत की जाती रहे, वो कभी गासिब से हक लेकर वाकई जिसका हक है उस तक पहुंचाने वाला नहीं है। उसमें कोई एहतजाज बुलंद नहीं होगा, उसमें कोई आवाज बुलंद नहीं होगी, इसलिए कि माशरा मुर्दा हो चुका है, सांस लेने के बावजूद मुर्दा। अजीजों, बस अब यह अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में कि वो हालात, वो माशरा क्या था जिसमें यह तहरीक बपा हुई, मगर इतना जहन में रहे कि 11 हिजरी में पैगंबर इस दुनिया से गए, 61 हिजरी में करबला है। कितने साल है? 50 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि नवासे रसूल की आवाज पर लब्बैक कहने वाले 72 रह गए? कहां चला गया मजमा? कहां हैं अफराद? पैगंबर के पसीने पर खून बहाने की कस्में खाने वाले, बैअत रिजवान करने वाले, पैगंबर से वादे करने वाले, वो कहां हैं? क्यों नहीं निकलते? अजीजों, निकले क्यों नहीं निकले? मैंने अर्ज किया इसलिए कि पूरी कोशिश है हुक्मरान की कि माशरा मुर्दा हो जाए। उसके लिए क्या कुछ उसने किया, मैं 10 मिनट के अंदर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि इन 50 वर्षों में क्या हुआ, कुछ कुछ इशारे किए देता हूं ताकि नतीजा निकालने में आसानी हो। और पहले ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर किसी को यह मालूम करना हो कि मैंने कौन सी बात कहां से पढ़ी, तो आपको ये पूरा हक है कि आप मुझसे रेफरेंस मालूम करें कि आपने ये कहां से पढ़ा। इसलिए कि बिहम्दुलिल्लाह हमारे यहां सवालों पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, हमारे यहां सवालात पर पाबंदी नहीं है। हम तो कहते हैं कि सवाल करो, इसलिए कि हम खामोश कहने वालों के वारिस नहीं हैं, सलूनी कहने वाले के वारिस हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले।
کیا ہوا 50 سالوں کے اندر؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ پورا معاشرہ چپ ہے. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں داخل ہونے کے بہت سے راستے ہیں، ضروری ہے کہ شہادت کے راستے سے جنت میں داخل ہو. ہم عبادت کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے جنت حاصل کر لیں گے. میں ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی تھی لوگوں کی، جس کو دور کرنے کے لیے سرکار سید الشہداء نے 59 ہجری میں میدان منا میں ایک خطبہ دیا. میدان منا کا خطبہ مشہور خطبہ ہے. ارباب فہم و دانش تشریف فرمائے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں پورا خطبہ کہ جس کے اندر اپنا تعارف کرایا مکمل طور پر، اور آخر میں اتنا سوال کیا کہ اگر نماز پڑھ لینے کی آزادی ہے، اگر حج کرنے سے کوئی روک نہیں رہا، روزہ رکھ لیتے ہو، عبادات کر لیتے ہو، تو یہ سمجھ رہے ہو میرے جد کے دین کا حق ادا ہو گیا؟ ذرا اپنے گھروں سے باہر نکل کے دیکھو میرے نانا کے دین پر کیا گزر رہی ہے. مقصد یہ تھا کہ اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے. اسلام میں عبادت جزو زندگی نہیں ہے، کل زندگی ہے. ایسا نہیں جتنی دیر مسلح پہ کھڑے رہے اتنی دیر عبادت ہے، نہیں. اب میدان عمل میں آ گئے تو تاجر کے ترازو پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، مجاہد کی تلوار پر بھی نظر ہے، نگاہیں کیسے بازار میں اٹھ رہی ہیں اس پر بھی نظر ہے. اس لیے کہ جزو زندگی نہیں ہے، یہاں کل زندگی ہے. اور یہ فرق دنیا سمجھ نہیں پائی، آج تک سمجھ نہیں پائی، لہذا معاشرہ آج بھی ڈوب رہا ہے، جس کی مزید تشریح میں آگے چل کے کروں گا. مگر ایک جملہ یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں عزیزوں، اسلام میں عبادت اللہ کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھنے کا نام عبادت ہے. اگر یاد رکھے گا تو ہر اٹھتی ہوئی نگاہ، ہر جنبش کرتا ہوا لب، ہر زبان، ہر لمحہ یہ خیال رہے گا کہ میرا یہ قدم مجھے اللہ سے دور نہ کر دے، ائمہ کا نافرمان نہ بنا دے، آخرت سے محروم نہ ہو جاؤں. مگر مسئلہ صرف یہی ہے. تو ہوا کیا ہوا 50 برسوں کے اندر؟ میں جلدی عرض کرتا ہوں. پہلا اشارہ تاریخ سے، عبداللہ ابن عباس ضعیف ہو چکے ہیں، آنکھوں کی بینائی سے تقریباً محروم ہیں، حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں. شاگرد سے کہتے ہیں کہ قافلوں کی آمد محسوس ہو رہی ہے، قافلے آ رہے ہیں، لوگ حج کے لیے جمع ہیں، مگر کہیں سے بھی تلبیہ کی آواز نہیں آ رہی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں سنائی نہیں دے رہی. تو شاگرد نے کہا کہ آپ نہ پوچھیے، آپ کو افسوس ہوگا. کہا نہیں، بیان کرو. کہا حاکم شام نے منع کر دیا ہے کہ کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ آؤ، اپنے گھر کو چلے جاؤ. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بوڑھے صحابی کو غیظ آ گیا، جلال کے عالم میں کہا ذرا مجھے باہر لے کے چلو. مجمع کے درمیان میں آئے، لوگوں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تعلیمات پیغمبر کو بھول چکے. اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور زور زور سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر دی. جب مجمع نے دیکھا کہ اتنا بزرگ صحابی رسول وہ حاکم کا حکم نہیں مان رہا، تو سب نے آپ کی آواز میں آواز ملائی اور اس طرح تلبیہ باقی رہ گیا. ایک قدم آگے بڑھی. میں 2-3 اشارے کروں گا اور پھر نتیجہ آپ نکالیں گے، میں خاموش ہو جاؤں. اور ایک قدم آگے بڑھ گیا. ایک صحابی ہیں پیغمبر کے، عبد الرحمن کہیں باہر تشریف لے جا رہے ہیں. شام سے تو دیکھا کہ کچھ قافلے ناقے لائے جا رہے ہیں جن کے اوپر کچھ مشکل لدی ہوئی ہیں اور سرکاری فوج پہرا دے رہی ہے. تو ایک مرتبہ حیرت ہوئی کہ بھئی مشکوں میں پانی ہوتا ہے، پہرا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے سوال کر لیا کہ بھئی مشکوں میں کیا لایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا روم سے بہترین قسم کی شراب کشید کر کے لائی جا رہی ہے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ غصہ آیا، ایک شخص کے ہاتھ سے نیزہ لیا، نیزہ پھونکنا شروع کیا، ساری مشکوں میں سوراخ کر دیا، شراب بہ گئی، گرفتار کر لیے گئے، دربار حاکم میں لائے گئے. کیا ہوا؟ کام اتنی محنت سے لے کے آئے تھے، اس نے سب اچھا قید کر دو، اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے سولی پہ لٹکا دیں گے. بس جیسے ہی حاکم نے یہ کہا، پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر خاص نے کہا کہ یہ کیا غضب کر رہے ہیں. دیکھیں میں نام لینے کا زیادہ عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں.
جو مولائے کائنات کی ذوالفقار کے سامنے سے برہنہ ہو کر بھاگا تھا، وہ پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کیا غضب کر رہے ہو؟ یہ رسول کا صحابی ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے، اگر اسے قتل کر دیا تو معاشرہ بیدار ہو جائے گا، لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی، اپنوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کہا بات ٹھیک ہے، اچھا چلے جانے دو اس بوڑھے کو، سٹھیا گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا، خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. عبد الرحمن یہ کہتے ہوئے دربار میں چلے کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اس لیے کہ میں نے پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہے کہ شراب نہ تمہارے شکم میں داخل ہو نہ تمہارے شہر میں داخل ہو. میں نے حکم پیغمبر پہ عمل کیا. کہا جاؤ اس کو بھیجو، دفع کرو یہاں سے. آپ نے غور کیا؟ دیکھیں یہ ہے معاشرے کو مردہ کرنے کی کوشش. اور ایک قدم آگے بڑھ جائیے. ایک صحابی ہیں، نام میں اختلاف ہے، شام میں آئے تو دیکھا حاکم درندے کی کھال پر بیٹھا ہوا ہے اور سونے کے زیور ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہا، غصے میں آ گئے، کہا تجھے یہ حکم پیغمبر معلوم نہیں ہے کہ درندے کی کھال پر بیٹھنے سے پیغمبر نے منع کیا ہے اور مرد کے اوپر سونا حرام قرار دیا ہے؟ اور پھر کہا میں جانتا ہوں تجھے سب کچھ معلوم ہے، مگر تو جان بوجھ کر یہ باتیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پیغمبر کی حکم عدولی کی عادت پڑ جائے اور ان کے لیے حکم پیغمبر کو چھوڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہ رہے. یہ کہہ کے غصے میں نکلے اور کہا کبھی اب میں اس شہر میں قدم نہیں رکھوں گا. چند اشارے میں نے آپ کی خدمت میں کیے. عزیزو، جب انسان چھوٹے سے ظلم پہ خاموش رہتا ہے تو حدیث پیغمبر ہے اسے بڑے ظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ آپ مجرم کو آزاد چھوڑ دیں. دیکھیے پہلی کوئی بھی معاشرے کے اندر، سامنے کی ایک مثال دوں، معاشرے کے اندر ایک چور بھی اس وقت تک چوری میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ساتھ دینے والے موجود نہ ہو. سب سے پہلا جرم خود اس کے والدین کرتے جو اس کی چوری پہ پردہ ڈالتے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو ایسا نہیں ہے. یہی سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے حکم قرآن ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ دیکھو نیکی کی راہ پہ کوئی چلے تو اس کا ساتھ دو. اب اس کا جب یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو بظاہر چھوٹے اس کے مقابلے پر جو بڑے آنے والے، تو اب معاشرہ کس منزل پر پہنچا، کہاں تک بات پہنچی؟ بات یہاں تک پہنچی کہ اب لشکر روانہ ہو رہا ہے مولائے کائنات سے مقابلے کے لیے. دیکھیں کوئی بات کا واقعہ مجھے پہلے پڑھنا پڑ رہا ہے، وہ خطابت کی مجبوری ہے. صفین کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، سب تیار ہیں. ایک مرتبہ وزیر آ کے اپنے حاکم سے پوچھتا ہے کہ تو نے اپنے سپاہیوں کو آزما لیا ہے؟ اس لیے کہ علی بہت بڑے خطیب ہیں، وہ جب میدان میں خطبہ دیتے ہیں تو دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں آ کے علی خطبہ دے اور تیرے سپاہی تجھے چھوڑ کے علی کے طرفدار بن جائے. یہ سنا تو مسکرا کے مکار حاکم نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کے اوپر علی کی تقریر کا اثر نہیں ہوگا، اب ان کے اوپر علی کے خطبے کا اثر نہیں ہوگا. وزیر نے پوچھا کیوں، تجھے اتنا یقین کیوں ہے؟ جواب سنیے گا. کہا اس لیے کہ میں نے ان کے شکموں کو حرام غذا سے بھر دیا ہے. بھائی دشمن ہے مگر مزاج بتا رہا ہے کہ جب شکم میں حرام پہنچ جائے تو مولا کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، کسی مولوی کی تقریر کا اثر کہاں سے ہو؟ صلوات علی محمد و آل محمد. کہا بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجمع میں علی کا جاسوس موجود ہو، کوئی مخبر موجود ہو، اس وقت وہ لوگوں کو ورغلا دے، کچھ لوگوں کو لے کے علی کی طرف چلا جائے، اس کو جاتا ہوا دیکھ کر لوگ چل پڑے. کہاں یہ تو ہو سکتا ہے، جاسوس کے ہونے کے امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کہا پھر کوئی طریقہ ہے؟ کہا میری نظر میں بہترین طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اس مجمع میں تیرے سپاہیوں میں کوئی علی والا تو نہیں ہے.
کیا طریقہ ہے؟ کہ میں ابھی تیرے سپاہیوں کے پاس سے آ رہا ہوں، لوگ چینی گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بے چین ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حاکم نے آج چلنے کا حکم دے دیا، آج بدھ کا دن ہے، جمعہ راستے میں پڑے گا، پیغمبر نے نماز جمعہ کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، ہم اس مرتبہ نماز جمعہ سے اس کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ کا پھر کا بہترین موقع ہے جا کے اعلان کر دے کہ کوئی جمعے کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہم آج بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ کے چلیں گے۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ اس اعلان کے بعد اگر کوئی علی والا ہوگا تو چپ نہیں رہے گا، اس لیے کہ علی کا شیعہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شریعت کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آلہ۔ مسعودی حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کی نسل سے ہیں، 300 ہجری کا مورخ، اس نے اپنے دامن میں اپنی تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ کیا کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیا گیا اور لوگوں نے پڑھ لیا۔ یہ ہے پستی کی طرف جانا معاشرے کا۔ آپ نے اندازہ کیا؟ یہ ہے معاشرے کی پستی۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ زندہ نہیں ہے، سانس لے رہے ہیں مگر میت ہیں۔ اور اس کا کلائمیکس سرچ کر کے میں آپ سے نتیجہ کا درخواست کروں، فیصلہ آپ سے کراؤں، کلائمیکس اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، جب اتنا شعور مردہ ہو جائے، اتنا پست ہو جائے انسان، اتنا احساس ختم ہو جائے، تو پھر بات کہاں تک جاتی ہے؟ کہاں تک بات جاتی ہے؟ مولا کائنات کی شہادت ہو چکی ہے، وزیر کمرے میں بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے ہیں، سارے وزیر جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب حاکم ہم پر وہ پہلے جیسا لطف و کرم نہیں کرتا، اب ہم پہ وہ عنایات نہیں ہیں، وہ انعام ہمیں نہیں ملتے، وہ پہلے جیسا حال نہیں ہے، پہلے کتنا خیال رکھا جاتا تھا، اب ہم پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ کہا ہم مل کے حاکم کو احساس دلائیں گے کہ ہم سب اس سے ناراض ہیں۔ دیکھیے، پوری کیبنٹ اگر خلاف ہو جائے تو کوئی حاکم حکومت نہیں چلا سکتا۔ کیا احساس دلائیں گے؟ کیا کرو گے؟ کیا سب مل کے ایک ساتھ دربار میں داخل ہوں گے اور حاکم کو سلام نہیں کریں گے۔ وہ سمجھ جائے گا، ہم سے پوچھے گا کہ بات کیا ہے، تو اپنی لسٹ مطالبات کی اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ چاہیے یہ چاہیے، بات طے ہو گئی۔ مگر اس کی اطلاع جاسوس نے پہلے ہی پہنچا دی کہ فلاں جگہ بیٹھ کر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تیرے وزیر آنے والے ہیں۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کیسے سلام نہیں کرتے۔ جلاد کو حکم دیا، وقت اور دن کا تعین ہو چکا ہے، کہ ان کے دربار میں داخل ہونے سے پہلے قیدیوں کو دربار میں لا کے رکھو، جیسے یہ دربار میں داخل ہو کوڑے برساؤ، نیزے چلاؤ، خون کی چھینٹیں بفرا ہوا مزاج شہنشاہی وہ سب بھول جائیں گے۔ چنانچہ جیسے یہ لوگ داخل ہوئے، دیکھا مزاج بدلا ہوا ہے، نیزہ چل رہا ہے، کوڑے برس رہے ہیں، چیخیں بلند ہیں، تو وہ جو یہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم سلام نہیں کریں گے، انہوں نے نہ صرف سلام کیا بلکہ یک زبان ہو کے کیا سلام کیا؟ سب نے ایک لہجے میں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے پستی معاشرے کی۔ جب معاشرہ پست ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ڈوبنے لگتا ہے معاشرہ۔ دربار میں علماء موجود ہیں، معاشرے کے معززین، اکابرین، مگر سب چپ، خاموش، کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ ایک سکوت، ایک جمود، ایک خاموشی، ایک سناٹا، سب چپ ہیں۔ بہت آسان ہے کہ ایسے معاشرے پر یزید جیسے کو حاکم بنا کے مسلط کر دیا جائے۔ اب یہ کچھ بولنے والے نہیں ہیں، یہ یزید کو بھی برداشت کر لیں گے،
لہذا اس کے بعد یزید کو اس معاشرے پر مسلط کیا گیا. اس نے آنے کے بعد کیا کچھ کیا زیادہ نہیں عرض کرنا، مگر متوجہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتا تھا اور کس جگہ لے جانا چاہتا تھا، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ جہاد حسینی کی عظمت کیا ہے. اگر کربلا کو ہٹا لیا جائے درمیان سے تو تاریخ کہاں جاتی ہے. لہذا صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، 3 خواہشات جو یزید کی پوری نہ ہو سکی، اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ وہ کرنا کیا چاہتا تھا. پہلی خواہش جو یزید کی پوری نہ ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ زوجہ رسول سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر اس میں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. دوسری خواہش جو پوری نہ ہوئی، تملق باز، چاپلوس، خوشامدی درباری بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کہتا ہے اگر قرآن میں میرا نام بحیثیت جانشین رسول کے آ جائے تو کیسا رہے. آپ جواب سنیں گے. لوگوں نے کہا، محاورے کی زبان میں اگر ترجمہ کروں، کہ اگر آپ کا نام قرآن میں آ جائے نعوذ باللہ تو قرآن کو 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لہذا اس تیسری خواہش جو یزید کی تھی وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کر شراب پینا چاہتا تھا، مگر یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی. اور آپ وہ اشعار اٹھا کے دیکھیں، وہ کردار اٹھا کے دیکھیں، وہ اس کے خطبے دیکھیں جو اس نے دیے ہیں. اذان کی آواز کانوں میں آتی تھی تو کہتا تھا کہاں ہے رقاصہ، اسے بلاؤ، کوئی نیا نغمہ چھیڑے، کوئی نیا سر چھیڑے. اس آواز اذان نے میرے کانوں کو نجس کر دیا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہاں جا رہا تھا معاشرہ. ہم یہ تو غور کریں کہ کربلا نے ہمیں دیا کیا ہے اور کربلا ہم سے کیا چاہتا ہے. بس یہاں پہ آ کے رکنا ہے. عزیزو، اس کا بھی کلائمیکس عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ اس کے دربار میں ایک منبر نما بلندی رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ دور یزید تک دربار الگ نہیں تھا، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، مسجد ہی کے اندر دربار تھا، جسے تاریخ نے منبر لکھ دیا، مگر نہ میں اسے منبر کہہ سکتا ہوں نہ آپ کو اسے منبر سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ منبر وہ ہوتا ہے جہاں سے اہل بیت کا حق بیان ہو، علی کے فضائل بیان ہو، قرآن کا پیغام بیان ہو، توحید اور نبوت کی گفتگو ہو. نہیں، جملہ بدل کے عرض کروں، اگر علی کے فضائل بیان ہو تو اونٹوں کے کجاووں کو بھی منبر کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر خلاف دین بولا جائے، اگر اہل بیت کے خلاف گفتگو کی جائے تو لکڑی کا زینہ کہیے، بلندی کہیے، کچھ کہیے، مگر منبر. اب سنیے کیسے میں عرض کروں، مگر یہ بات نہ کہوں تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کہاں پہنچ چکا تھا معاشرہ. لہذا مجبوراً یہ جملے نقل کر رہا ہوں، زبان کانپتی ہے جب بھی یہ باتیں دہراتا ہوں، اور اس سے اگلا جملہ تو میں کہہ بھی نہیں پاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا. اس منبر نما بلندی پر، اس لکڑی کے زینے پر ہر صبح نجس کتوں کو علماء کا لباس پہنا کر سر پہ امامہ رکھ کے بٹھاتا تھا. میں نے ریفرنس اس لیے پہلے دے دیا. شام کو اپنے پالتو بندر کو علماء کا لباس. اور اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ کائنات کے سب سے عزت دار رسول کو، سید الانبیاء، کیا کچھ کہا جاتا تھا میں نہیں عرض کرتا، بات پہنچنی چاہیے اس لیے اتنا سنا دیا. عزیزو، بس میں رک گیا یہاں پر، باتیں بھی اور بیان کرتا لیکن میں یہاں پہ رک گیا. میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے کتنے برس کی باتیں آپ کو سنائی؟ 11 ہجری میں پیغمبر گئے، 61 ہجری میں کربلا. کتنے سال ہوئے؟ 50 سال کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ہلکا سا اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اسلامی معاشرہ کس پستی میں پہنچ چکا تھا اور
پست معاشرہ، کافر معاشرہ باقی رہ گیا تھا، اسلام رخصت ہو چکا تھا 50 سال۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج پیغمبر کو گئے ہوئے کتنے برس گزر گئے؟ تقریباً 1400 برس۔ دست ادب جوڑ کے عرض ہے، کیا آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دے اور لوگ پڑھ لیں؟ کیا آج کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس طرح توہین رسالت کرے اور مجمع خاموش رہ جائے؟ بھائی 50 سال تو ہے، قریب کا زمانہ، قریب، اتنا سا فاصلہ، 1400 برس، اتنا طویل فاصلہ۔ جو بات 50 سال کے بعد ہو رہی تھی وہ 1400 سال کے بعد نہیں ہو سکتی۔ یہ سوئے ہوں کو جگہ کس نے دیا؟ جب آپ نے توجہ دی کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں نے صرف آپ کے سامنے حقائق رکھ دیے اور اب میں اپنے محترم مجمع سے چاہتا ہوں کہ وہ فیصلہ کرے۔ کیا آج کوئی توہین رسالت کر سکتا ہے اس انداز سے؟ ایک پورے فرقے کو اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کے بعد کسی کو پیغمبر کہا، رسول کے بعد کسی کو رسول کہا۔ 50 سال کے بعد کہا جا رہا تھا، مجمع خاموش تھا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آج کسی کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ پیسہ لے کر کوئی جھوٹا فتویٰ دے دے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دے۔ یہ سوئے ہوں کو جگہ کس نے دیا؟ جبکہ آج کا دور کفر کا دور ہے، الحاد کا دور ہے، بے عملی کا دور ہے۔ آج ہر ملک سے آواز آ رہی ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، یہ نہ کہو کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں تھا۔ وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک، اب صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا۔ مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے جو کربلا سے دور مسلمان ہے، جو حقائق کو نہ سمجھنے والا مسلمان ہے۔ نہیں، عرض کروں ابھی آپ کی خدمت میں، جو شعور دین نہ رکھنے والا مسلمان ہے، جو اسوہ حسینی کو بھولا ہوا مسلمان ہے، اس کے لیے ہر طرف خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ اور ان خطروں سے بچنے کے لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، عزیزوں، یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے، بلکہ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ سرکار سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو بچھا ہوا ہے۔ آج بے دینی کا سیلاب آپ کی دہلیز تک آ چکا ہے۔ اس کفر و الحاد کے طوفان میں یہ فرش مجلس نجات کا جزیرہ ہے۔ جو اس جزیرے تک پہنچ گیا وہ کامیابی تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اکثر نوجوانوں کی زبان پر یہ جملے آ جاتے ہیں کہ ہم مجلس میں آتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، ہمارا خطیب پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ آج مجلس ہوئی، ہماری انجمن ماتم کرتی ہے، ہمارا نوحہ خواں پڑھتا ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، یہ نہ کہا کیجئے، یہ جملے اپنی زبان پر نہ لایا کیجئے کہ ہم مجلس میں آتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ اس مجلس کی وجہ سے باقی ہیں۔ زمانے نے حرف غلط کی طرح ہمیں کب کا مٹا دیا ہوتا اگر یہ مجلس حسین نہ ہوتی۔ یہ نہ سمجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری وجہ۔ کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کی بستی میں محسوس کیا گیا کہ یہاں بچوں کے لیے کسی درسگاہ کا انتظام ہونا چاہیے۔ مدرسہ کھلا، اسکول کھلا، انجمن بنی، کچھ دن گزرے،
کیا ہوا؟ شیطان نے اپنا کام کیا، کہا صدر وہ کیوں ہو گئے، صدر تو ہمیں ہونا چاہیے. دیکھیے کہانی ہے سب جگہ کی. سیکرٹری وہ کیوں بن گئے، اس کے لیے تو میں زیادہ موزوں ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ مدرسہ کھلا، مدرسہ بند ہو گیا. اسکول کھلا، اسکول میں تالا لگ گیا. عزیزوں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جو مدرسہ قوم کھولتی ہے وہ کچھ دن کے بعد بند ہو جاتا ہے. یہ مجلس حسین واحد مدرسہ ہے جو 1400 برس سے کھلا ہوا ہے. اگر اسے بھی قوم نے کھولا ہوتا تو یہ بھی کبھی کا بند ہو گیا ہوتا. اس کا مسلسل کھلا رہنا دلیل ہے کہ ایک معصومہ نے یہ نظام اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی، اب آپ نے اندازہ کیا کہاں ہیں لبیک کہنے والے؟ کیوں نہیں نکلتے؟ یہ 72 کیوں رہ گئے؟ اس لیے احساس ختم ہو چکا اور جرت اظہار. کسی کو کلمہ حق بلند نہ کرنے دو. اوفو، عجیب حالات ہیں، عجیب. یہ ابوذر بہت بولتے ہیں، یہ درباروں میں کھڑے ہو کے ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، ربضہ کے صحرا میں بھیجتے ہیں. یہ میسم علی کا تربیت یافتہ ہے، اس کی زبان خاموش نہیں ہوگی، سولی پہ چڑھا دو. یہ رشید حجری شاگرد خاص ہے مولا کا، یہ ہم سے ڈرنے والا نہیں ہے. دار و رسن کو اس کا مقدر بنا دو. یہ حجر ابن عدی یہ حق کہنے سے باز نہیں آئیں گے، ذبح کر دو. یہاں قاتل کھڑا ہے، ادھر آگ لگی ہے، ادھر سولی سجی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، چیخیں بلند ہیں، اور اس کے بعد سناٹا ہے. سناٹا. افراد نہیں قتل کیے جا رہے، چن چن کے کردار قتل کیے جا رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی کہیں بیٹھ کر سوچ لیتا ہو تو اس کے اندر جرت نہ رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ مسجدوں میں پہنچ گئے، ڈیرے ڈال دیے مسجدوں میں. یہ معاشرہ اگر ڈوب رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اگر پورا معاشرہ ڈوبتا ہے ڈوب جائے. ایسوں کو ہی آواز دے کے شاعر نے کہا تھا، کیا کہاں پہنچے؟ مسجدوں میں نہیں. جب مقتل پکارتا ہے تو مسجد میں نہیں رکا جاتا. مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ. جب مقتل آواز دیتا ہے تو نماز مصلی پہ نہیں پڑھی جاتی، تیروں کے مصلی پہ پڑھی جاتی ہے. جب مقتل آواز دیتا ہے تو مسجد میں نہیں ٹھہرا جاتا، اپنے خون سے وضو کر کے. نتیجہ کیا ہوا؟ اب کہیں سے کوئی آواز نہیں ہے. بس ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں عزیزو، اگر یہ ماحول جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو چل رہا تھا یہ باقی رہ جاتا تو آج آپ کیا ہوتے؟ تمام عالم اسلام سے سوال کریں. جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا بھائی ہے. حسین کا پیغام اتحاد کا پیغام ہے. آپ حنفی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، جو بھی ہیں، بس ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ آپ نے کس سے لیا؟ یزید سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم یزید سے کیوں اسلام لیتے؟ پھر بھئی یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے امام حنبل سے اسلام لیا، ہم نے نہیں. اب کی بات نہیں. ذرا گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالیے اور آئیے 61 ہجری میں. بتائیے 61 ہجری میں آپ نے کس سے اسلام لیا؟ اس لیے کہ 61 ہجری میں فرقے نہیں ہیں. 61 ہجری میں بس 2 راستے ہیں، ایک حسین والا،
تیسرا کوئی راستہ نہیں کہ آپ کہیں نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، بس دو راستے، ایک حسین والا ایک یزید والا۔ بتائیے آپ کس راستے پر ہیں؟ آپ نے کس سے اسلام لیا؟ یزید سے؟ یا ہم یزید سے کیوں اسلام لیتے؟ ہم نے تو سیدنا حسین سے اسلام لیا۔ تو دست ادب جوڑ کے عرض ہے کہ جب سب کے پاس حسین والا اسلام ہے تو مجھے کہنے دیجئے، آپ حنبلی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہیں، شافعی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہیں، دیوبندی بعد میں ہیں۔ احسان حسین ابن علی، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ عزیزو، وہ تو مٹا رہا تھا، وہ تو ختم کر رہا تھا کہ مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کتنی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے۔ عرض کیا تھا 1 گھنٹے کے اندر بات مکمل ہوگی، 1 گھنٹہ، لیکن بہرحال آخری مرحلوں میں گفتگو ہے، اور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا قوموں کا سرمایہ سونا اور چاندی نہیں ہے، قوموں کا سرمایہ معدنیات نہیں ہے، قوموں کا سرمایہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے اسوے کو کتنا زندہ رکھا۔ آج 21 سینچری میں ہم موجود ہیں اور ملت اسلامیہ کہاں جا رہی ہے اس سے کوئی بے خبر نہیں ہے۔ کیوں ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اسوہ حسینی کو چھوڑ دیا۔ اسوہ حسینی کو یاد رکھیے، شہید کا خون خون تھا اس وقت تک جب تک وہ سوکھی رگوں سے خاک گرم پہ گرا نہیں تھا۔ ادھر خنجر چلا، یہ خون خاک پر گرتے ہی نور میں تبدیل ہو گیا۔ تلواریں جسم کاٹ سکتی ہیں، اعضائے بدن کو جدا کر سکتی ہیں، مگر نور کے اوپر تلواروں کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اس کے نور ہونے کی دلیل بس آخری مرحلے میں گفتگو آ گئی، مگر پھر ایک بار آپ کو متوجہ کرتا ہوں، آپ نے غور کیا کبھی آج اتنے فرقے عالم اسلام میں موجود ہیں، مگر میں نے عرض کیا اس وقت 2 تھے بس راستے۔ کہیں کوئی یزیدی فرقہ بھی ہے؟ یزیدی فرقہ ہے کہیں؟ یزیدی ہے؟ یزیدی ہے؟ بھئی یزیدی کون؟ یزید کے وکیل صفائی، یزید کے حمایتی، یزید کو حق پہ کہنے والے، یزید کو دعائے رحمت دینے والے، وہی تو یزیدی ہیں۔ مگر میں ایک بات آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کا سامنا کسی یزید کے وکیل صفائی سے ہو جائے تو نہ دلیل دینے کی ضرورت، نہ آیت سنانے کی ضرورت، نہ روایت کی ضرورت، نہ حوالے کی ضرورت، نہ منہ لگانے کی ضرورت، بس ایک سوال کا جواب اس سے معلوم کر لیجئے، اے یزید کو جنتی کہنے والے، اے یزید کو دعائے رحمت دینے والے، اتنا بتا دے یزید کو تو زیادہ جانتا ہے یا اس کا بیٹا زیادہ جانتا تھا؟ تو زیادہ جانتا ہے یا اس کا اپنا بیٹا زیادہ جانتا تھا؟ بیٹے نے تخت کو ٹھوکر مار کے خود فیصلہ کر دیا کہ جس تک وہ نور پہنچ جاتا ہے وہ اگر یزید جیسے کا بیٹا بھی ہو تب بھی نجات پا لیتا ہے۔ سناٹا تھا، خاموشی تھی، اور آج پھر تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو۔ اب لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے، کہاں جا رہی ہے قوم، آج کا معاشرہ کہاں ہے۔ بس میں آخری مرحلے پہ آ گیا، آپ بالکل نہ پریشان ہو، مجھے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا، کسی اور مرحلے پر، اگلا مرحلہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یاد رکھیے، کیمبرج اور آکسفورڈ کی ڈگری لینے کے بعد بھی اگر اسوہ حسینی چھوٹ گیا تو ردی کے ٹوکرے میں ڈالنے کے لائق ہے یہ ڈگری۔ کس کام کی یہ ڈگری؟ آج کہاں ہے سب؟ معاشرے کے اندر کون کون افراد ہوتے ہیں؟ بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ وکیل، استاد، سب کو دیکھتے چلے جائیے،
سب پہ اطلاق نہیں ہوتا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اکثریت کہاں ہے؟ اکثریت کے پاس کتنا اسلام ہے؟ وہ اتنا سمجھتے ہیں بھائی آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی الحمدللہ. کیوں مسلمان ہیں؟ کہ اس لیے کہ ابا مسلمان ہے. اچھا اسلام پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں کرتے؟ کیا عمل کرتے ہیں؟ کہا جب بھی گوشت کھاتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح طور پہ ذبح ہوا یا نہیں. بس انہوں نے اتنے ہی کو اسلام سمجھ لیا کہ جب گوشت کھایا جائے تو خیال رکھا جائے کہ ذبیحہ بھی صحیح ہے کہ نہیں. عزیزو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بات کو پھیلاؤں اور مزید آپ کو متوجہ کروں. ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب شعور دین نہیں ہوتا، جب اسوہ حسینی باقی نہیں رہتا، تو جیب میں حرام کی کمائی لے کر حلال گوشت کی دکان تلاش کرتا ہے اور سمجھتا ہے اسی کا نام اسلام ہے، سمجھتا ہے اسی سے میں نے حق ادا کر دیا. ورنہ کون ہے جو حسین کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بس عزیزو چھوڑ دی میں نے گفتگو. ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر ہم اس معاشرے میں ہوتے تو ہمارا موجودہ کردار ہمیں کہاں لے جاتا. بات بہت آسان ہے. آج ہم کہتے ہیں کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. ہر ایک کی تمنا ہے، مگر میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں ہوتے تو کیا کرتے. ہم کیوں یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے؟ دیکھیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی وہی کرتے جو آپ کے اصحاب نے کیا. مولا میں ہوتا تو میں بھی حبیب کا کردار ادا کرتا، میں بھی حر کا کردار ادا کرتا، میں بھی بریر حمدانی کی جیسی قربانی دیتا. مطلب کیا ہے؟ میں بھی 3 دن پیاسا رہتا، میں بھی بھوکا رہتا، میں بھی تیروں کے مسلح پہ نماز پڑھتا. عزیزو بات کو میں نے ختم کر دیا، لیکن آخر میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے اجازت لے رہا ہوں. بستر پر لیٹ کے غور کیجئے گا، کیا میں ایسا کر پاتا؟ یاد رکھیے تیروں کے مسلح پہ وہی نماز پڑھ سکتا ہے جو عام حالات میں نماز کی پابندی کرتا. بھوکا اور پیاسا وہی رہ سکتا ہے جو ماہ رمضان المبارک میں بھوکا رہ کر یہ دلیل فراہم کرے کہ آج نانا کے حکم پر بھوکا ہوں. کربلا میں ہوتا تو نواسے کے ساتھ 3 شب و روز کا بھوکا رہ لیتا. ورنہ زبانی دعوے نہیں. آسان نہیں ہے کربلا. کیا آپ آسان سمجھتے ہیں کربلا؟ کربلا کیسے بنتی ہے؟ ایک مرحومہ کی مجلس ہے نا، مرحومہ کی مجلس ہے، بیٹے یہاں پر موجود ہیں. ابھی 3 مہینے گزرے ہیں مرحومہ سے جدا ہوئے. رہ رہ کے خیال آتا ہوگا جب گھر میں جاتے ہوں گے، گھر کا ایک ایک گوشہ یادیں وابستہ ہوتی ہیں، ذرہ ذرہ دامن کھینچتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کا دل سنبھل گیا، اس لیے کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو سہارا دیا. کسی نے تسلی دی، کسی نے گلے سے لگایا، کسی نے تعزیت پیش کی. عزیزو مگر زینب انتظار کرتی رہی، زینب انتظار کرتی رہی کہ کوئی تو تسلی کے جملے. اللہ اکبر. آسان رکھیں. میں ایک جملہ صرف کہتا ہوں، کتنا مشکل ہے. اتنا مشکل کس آپ کے بہت سے ایسے افراد ہوں گے جن کے اعزاء پردیس میں ہوں گے. خدا آپ کے پردیسیوں کو سلامتی سے گھر لائے. مگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 سال کے بعد جب پردیسی گھر لوٹے ہوں تو شوہر نے زوجہ کو پہچانا نہ ہو، بھائی نے بھائی کو پہچانا نہ ہو. اب سمجھیے کہ کیا ہے کربلا کہ جب زینب خانہ عبداللہ میں پہنچی تو عبداللہ پہچان نہیں سکے. دیکھا ایک بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، عبداللہ پریشان ہوئے کہ اے بیوی ہمارے دل تو پہلے ہی دکھے ہوئے ہیں، ہم تو پہلے ہی کربلا پہ گر کیا کر رہے ہیں. آج بہت دن کے بعد میری زینب میرے گھر آنے والی ہے، علی کی بیٹی آنے والی ہے. اے بیوی آج یہاں بیٹھ کے گریا نہ کر، گریا نہ کر. عزیزو مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی کے دل پہ کیا گزری، مگر گھٹنوں پہ زور دے کے زینب اٹھی اور کہا ہاں عبداللہ اب مجھے کیوں پہچانو گے، تمہارے بچوں کو کربلا میں چھوڑا. عبداللہ طلب گئے، آگے بڑھے کہ بیوی کیسے پہچانوں، جب گئی تھی تو یہ بال سیاہ تھے،
چہرے پہ چھریاں نہیں تھی, یہ کمر جھکی ہوئی نہیں تھی. عزیزو ایک جملے کے اندر زینب نے پوری کربلا بیان کر دی. کہتے عبداللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا عبداللہ یہ پوچھو میں زندہ کیسے لوٹ آئی, میں زندہ کیسے آ گئی. ایک عزیزو سہارا دیا, اندر لے کے آئے, مسرن بچھائی, جناب زینب کو بٹھایا. عبداللہ نے پرسہ دینا شروع کیا. زینب گریا کرتی جاتی ہے, عبداللہ پرسہ دیتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جناب زینب نے محسوس کیا کہ عبداللہ غور سے چہرہ دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا کہ عبداللہ میں سمجھ گئی بچوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو. عبداللہ کیا کہنے, تمہارے بچوں نے ایسی جنگ کی کہ فوجیں پکار رہی تھی جعفر کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے. عبداللہ نے کہا نہیں نہیں, انہیں تو میں نے قربان کر دیا اپنے امام پر. مجھے یہ بتاؤ وقت رخصت میرے امام پہ کیا گزری, میرے بھائی پہ کیا گزری؟ اتنا سننا تھا, اب تک جو گردن جھکی ہوئی تھی وہ گردن اٹھ گئی, آنکھوں میں روشنی آ گئی, چمک آ گئی. کہ عبداللہ تم نے کیا سوال کر لیا؟ اے عبداللہ میں نے کوئی مجاہد نہیں دیکھا جس نے 72 لڑائیاں لڑی ہو, جوان کے سینے سے برچھی نکالی ہو, جس نے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں سمیٹا ہو, بانجوں کی میتیں لایا ہو, سر سے پیر تک زخمی ہو, بھائی کے بازو کٹ چکے ہو, مگر چہرہ اتنا کھلا ہوا ہو کہ جتنا بھائی کا چہرہ کھلا ہوا تھا. عزیز و عجیب وقت تھا, زینب بھی چپ تھی, وقت رخصت حسین بھی کچھ تھے, دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا نہیں تھا. کچھ دیر کے بعد یہ خاموشی ٹوٹی اور حسین کی آواز بلند ہوئی, زینب مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ اے بہن اپنے بھائی کو نماز شب میں یاد رکھنا. عزادارو مجھے نہیں معلوم زینب کے دل پہ کیا گزری اور کیسے یہ فقرہ سنا. بس ایک مرتبہ کہا بھیا, اے میرے پیارے بھیا, بھیا بس میں نے مختصر کر دیا, نہیں پہنچ سکتا, لیجئے. حسین رخصت ہونے لگے, رخصت ہوئے, زینب نے گلے کا بوسہ لیا, حسین نے بازوؤں کو چوما, حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے. کیسے سوار ہوئے نہیں پڑتا, جب جانے لگے تو زینب کی آواز آئی, بھیا ذرا رکنا, میری یہ تمنا پوری کر دو, میری یہ خواہش پوری کر دو. کہا بہن بسم اللہ, مگر کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو میں دے نہ سکوں, اس لیے کہ آج حسین غریب ہو گیا. زینب نے کہا میں کچھ نہیں مانگتی, مگر اے بھیا یہ فوجیں تجھے کمزور سمجھ رہی ہیں, ایک مرتبہ انہیں اماں کے دودھ کی طاقت دکھا دے, انہیں بتا دے تو پاپا بدر حنین کا بیٹا ہے. لیجئے حسین نے حملہ کیا, میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں. عزادارو بس الفاظ نہیں ہے, اتنا سمجھ لیجئے جنگ بیان کرتے کرتے زینب کا ہاتھ اٹھ گیا اور شانے سے ردا سرک گئی. عبداللہ کی نظر پڑی کہ یہ نشان کیسے, یہ نیل کیسے. کہ اے عبداللہ بھائی کی شہادت کے بعد سر سے چادر سنی, خیمے میں آگ لگی, میرے بازوؤں میں رسیاں, میں اتنا سننا تھا. عبداللہ کھڑے ہوئے, تلوار اٹھائی. کہ عبداللہ کہاں چلے؟ کہ شام کا تختہ پلٹنے. کہ عبداللہ رک جاؤ, تم سن نہ سکے, ذرا میرے دل سے پوچھو. شرابی کا دربار تھا, فاطمہ کی بیٹیاں, تعارف ہو رہا تھا, یہ زینب ہے, یہ رقیہ ہے, یہ سکینہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب بار الہا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان آنسوؤں کو گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار دے. بار الہا اس ذکر کو مرحومہ کے درجات میں بلندی کا وسیلہ قرار دے اور لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما. معبود بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما, جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے. معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ صغرا بیگم بنت محمد حسین مرحوم مغفور کی روح کو احسان فرما.